اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے کہ نیو جنریشن اور اس کے جو چیلنجز ہیں، اس میں ایک چیلنج اور آ رہا ہے فیملیز میں، جو کہ اب بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کھل کر کے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے یعنی جو بزرگ حضرات سن رہے ہیں یا جو میں سمجھتا ہوں کہ 25 یا 30 پلس ہیں، ان کا جو بچپنا گزرا وہ الگ تھا بالکل۔ آج کے بچوں کو اگر کوئی ڈانٹ بھی دیتا ہے نا تو وہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ سوسائڈ تک کا فیصلہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ آخر مطلب کہ کیا ہو گیا آج کی جنریشن کو؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ پھر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے کہ ارے چھوڑ جانے دو۔ ان چیزوں پہ ذرا سا ہمارا خاص فوکس ہے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے، جو ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہی جو پرابلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے فیملی، بہت سے ناظرین کی ہوگی جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں بالکل آج ہمارے حالات یہی ہیں، بچوں کو کچھ ہم کہنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کہہ پاتے ہیں، اور کہیں تو کیسے کہیں۔ بس یہی سوال ہے، ہم کیسے کہیں اس کو کہ بیٹا یہ کام غلط ہے اور اس طرح سے مت کرو، اور ڈانٹنا بھی نہیں چاہتے ہیں اس لیول پہ کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ جی ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کے ساتھ بھی بدلتی بھی ہیں، اور یہ بدلاؤ جو تھا ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں پر اپنی چھاپ نہ ڈالو، یعنی مطلب انہیں زبردستی کسی طرف مت موڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جس زمانے کے لیے کریٹ ہوئے ہیں، خلق کیے گئے ہیں، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ایک دوسرا زمانہ ہے۔ یعنی ہم لوگوں کی ذات مجبوری ہوتی ہے کہ جو ہم نے کیا ہے ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے بچے کریں، اور یہ ہمارے بزرگ۔ تو اب زمانے کی ایک تبدیلی کے ساتھ اس کو، حالانکہ امام نے اس سلسلے میں بہت ہی اچھی بات فرمائی، چھٹے امام نے یہ تربیت کے سلسلے میں کہ کہا الولد سید سبع سنین، الولد سید سبع سنین، جو بیٹا ہوتا ہے وہ 7 سال تک جو ہے وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے بادشاہ ہوتا ہے، سید ہے، سردار ہے، جو کہے بس مطلب، یعنی وہ ان معنوں میں نہیں، مگر اس کو آپ زبردستی سختی بہت کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی تو وہ یہ نہیں کہ وہ مان لیجیے زہر کھانا چاہتا ہے آپ کھا لو، وہ سب اوپر سے کودنا چاہتا ہے، مگر یہ جو بہت سختی جو کی جاتی ہے تو وہ خطرناک ہو سکتی ہے، کہ یعنی اس کی وہ جو پرسنالٹی ہے وہ کرش ہو جائے گی۔ ابھی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، یعنی ایک ایج ٹھیک 7 سال نہیں ہے۔ وہ وزیر وہ عبد سبع سنین، پھر کہا کہ وہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے کہ اطاعت کرے، عبد کے معنی غلام ہوتے ہیں، غلام کا کام ہوتا ہے مالک کی اطاعت کرے، تو وہ اطاعت یا اوبیڈینس کی عمر ہے کہ 7 سال سے 14 سال تقریباً، جب آپ بڑا ہو گیا تو جو آپ کہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ مگر اس میں بھی آپ بالکل ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ نہیں، کہ بیٹا ہے اس کے جو محبت ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہے کہ 14 سال کا ہو گیا، اب وہ وزیر سبع سنین، اب وہ آپ کا ایڈوائزر ہے، مشیر ہے، ایک طریقے سے کاؤنسلر ہے، تو اس سے رائے مشورہ کریں۔ یعنی ابھی 21 تک جائے گا، ویسے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مان لیں، اگر کنونس نہیں ہے تو اسے بتائیں کہ تمہارے مسئلے میں کیا پرابلم ہے جو تم نے رائے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری کمیونٹی ہی کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ مشورہ کرتے تھے، ایسا نہیں، اور مشورے کو قبول بھی کرتے تھے اگر صحیح ہوتا تھا، نہیں صحیح ہوتا تھا تو نہیں مانتے تو بتا دیتے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ہے۔ تو جب آدمی گویا میچور ایج میں آیا، یعنی بالکل اب جوان ہوا، تو وہ بالکل ٹرینڈ ہے، یعنی وہ اتنے دنوں میں وہ سب سیکھ چکا ہے۔ اچھا، جب آپ نے اس کو 7 سال تک اس کی جائز باتوں کو مان لیا ہے، اس کی ضد بھی ہے، اور کبھی کبھی یا اس کی اچھا لگتا ہے بچپنے میں مان لیا ہے، تو وہ اب آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اسے جو بچپن میں کہا جاتا ہے نا کہ بچہ بالکل موم کی طرح سے ہوتا ہے، جدھر چاہو موڑ دو اس کو، فولڈ کر دو اس کو،
تو وہ ہو گیا. پھر جب آپ نے اس کو سختی بھی کی اس پر کہ اس مطلب یہ کرو، اس وقت اٹھو، جاؤ اسکول، اب اس کو اسی وقت آزاد چھوڑ دیا، ابھی وہ اپنی اچھائی برائی کو صحیح طریقے سے سمجھتا نہیں ہے. تو آپ نے ساتھ اس کو چھوڑ دیا اگر تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا اتنا. لیکن یہ نہیں ہے اٹھو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ یہ کرو. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ عبد صبر سنین، تو مطلب عبد اپنے غلام کو ویسے ہی رکھیے جیسے حضرت علی قمبر کو رکھتے تھے، جناب فاطمہ جیسے فضا کو رکھنی تھی، ویسے ہی آپ اس بچے کو رکھیے. اس کو سمجھیں کہ وہ کیسے، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ غلام ہے تو وہ جب وہ 5 درہم کا کپڑا خود اپنے لیے لیتے تھے تو 7 درہم کا قمبر کو دیتے تھے. جب جو کھاتے تھے اس سے بہتر قمبر کو کھلاتے تھے. تو وہ یعنی وہ محبت کا جو بانڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹے گا. اور ہر ماں باپ یہی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھے اسکول میں پڑھائے، اور یہ کرے وہ کرے، اچھے کپڑے پہنائے. یہ جذبہ اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے. پھر جب وہ 14 سال، تو اب وہ انڈر ٹریننگ ہے. یعنی اب یہ نہیں کہ آپ اس کو اسی حال میں چھوڑے رہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو اپنے اہم باتیں ہیں جن میں ہے کہ بیٹا اس میں کیا ہونا چاہیے، بھائی تمہاری کیا رائے بتاؤ، ایسا ہونا چاہیے. یہ میچورٹی کی عمر آ رہی ہے. ہاں میچورٹی کی عمر ہے. تو وہ کبھی وہ صحیح بات کہے گا، یعنی جو واقعی قابل قبول ہے، تو آپ نے قبول کر لی تو ہوگا کہ ابا ہماری بات مانتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد کبھی آپ نے بتایا کہ بیٹا اس میں یہ خرابی ہے، تم کہہ تو رہے ہو کہ مگر اس میں خرابی یہ آ رہی ہے. میں ایک مثال لیتا ہوں. یوں ہی ہم نے کہا بیٹے سے کہ بھائی کب کی جائے، ہم افطاری کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ رمضان میں ایک دن افطاری کرنی، کس دن کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ شب قدر میں کر دیجئے، جس دن شب قدر ہے 22 رمضان کا دن گزار کے اور شام کو آپ افطار کر دیجئے، تو اس دن وہ 1000 راتوں کے برابر ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے وہ رات، تو وہ بہت ثواب کا کام ہے. اس نے کہا ہم نے کہا بیٹا یہ بات ہے، لیکن اس میں ایک بڑی پرابلم یہ آئے گی کہ تمہاری اماں تمام گھر کی خواتین اتنا انوالو ہو کے تھک جائیں گی کہ رات میں عبادت نہیں کر پائیں گی جس طرح ہونی چاہیے. ان کو نیند آنے لگے گی، تم کو بھی دوڑنا پڑے گا، بھائی افطار پہنچانا ہے، یہ کرنا ہے، سامان لاؤ وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کی رائے نہیں مانی ہے، لیکن اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی یہ والی رات ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہوگی، یہ ہوگی، پھر کر دیں گے. مثلا یوں یعنی کہ وہ ہے. اچھا اگر ہم اس کی بات کو مان بھی رہے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ بھئی ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، یہ ہو سکتی ہے تو مان لیں گے. یعنی کوئی وہ تو اللہ نے تو کوئی فیصلہ کیا نہیں تھا کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ دھیرے دھیرے تمام چیزوں میں ٹریننگ گھر میں ہے کہ بھئی اس کی پتائی کروا دی جائے، یہ ہو، اس نے کہا ہو جائے، اس نے کہا وہ تو کہیں پر اس کی رائے مانے جو اس کی صحیح ہو. اور یہ بات وہ دھیرے دھیرے جب آپ اس کی رائے سنتے ہیں توجہ سے تو وہ میچور ہوتا ہوا چلا جائے گا کہ جب 20-21 سال کا ہوا تو وہ ایک بھرپور آدمی ہوگا، پازیٹیو تھنکنگ والا ہوگا. تو پھر وہ پریشانی نہیں ہوگی. آپ کو جو پریشانیاں اور سمسیائیں ارائز کرتی ہیں کہ وہ 2 پارٹیز ہو جاتی ہیں، وہ دن کہتے ہیں تو یہ رات کہتے ہیں، وہ رات کہتے ہیں تو یہ دن کہتے ہیں، یوں. صحیح. لیکن اب اس میں ذرا سا یہ بھی ہم جوڑنا چاہیں گے کہ وہ جو سوال تھا اس کو اور ذرا واضح کیجئے. کیوں برداشت کی قوت جا رہی ہے؟ کچھ ڈانٹتے ہیں تو سوسائڈ تک بات پہنچ جا رہی ہے. ایسے عالم میں، ایسے حالات میں بچوں کے ساتھ ہماری یعنی ٹریٹمنٹ. دیکھیں وہ میرے خیال میں یہی سوال تھا ہمارا پہلا جسے ہم نے دہرایا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی ڈانٹنے والا ہے وہ خود ڈسسیٹسفائیڈ ہے یا حالات کا مارا ہوا ہے. وہ اپنا غصہ کسی دوسرے پر نکال رہا ہے. یعنی یہ ہے نا کہ تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں. پہلے اس کو اپنے اندر ایک تو مادہ صبر پیدا کرنا ہوگا، اللہ کی مرضی اور رضا کو سمجھنا ہوگا. کبھی ہوتا ہے ہم بہت کچھ جو چاہتے ہیں یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ دنیا میں ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اللہ نے دنیا کو ان کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اس کے لیے جنت کو بنایا کہ جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. اللہ یہ صفت دے دے گا تمہارے مومن کو جو جنت میں پہنچ جائے گا. یہاں یہ ہے کہ اگر اس نے دے دیا تو اس کا شکر ہے، نہیں دیا تو اس پر بھی راضی ہیں. کوئی بھلائی ہوگی، کوئی اچھائی ہوگی اس میں، ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کی ڈیمانڈ سوچتے لگتے ہیں اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے. اب میں نے کہا تھا اکثر لوگوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ سب سے اوپر رہے. اب میں کہتا ہوں کہ 50 آدمی کام کر رہے ہوں، 100 لڑکے کہیں پر ہوں
تو یا آفس ہی میں ہے سب سے اوپر، وہ ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہو سکتا ابھی، نہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بننے میں اس کو وقت لگے گا. تو اس لیے وہ یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ آپ خود ڈپریشن میں نہ ہوں اگر آپ کسی آدمی کی تربیت کر رہے ہیں. بہت سے ٹیچرز ہم نے دیکھا تھا، آپ اسکولوں میں دیکھیے، ان سے لوگ اگر وہ چھٹی لے لیتے تھے کہ بیمار ہیں تو لوگ دعائیں کرنے لگتے تھے کہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے. طالب علم اتنا عاجز رہتے تھے کہ ان کا چھٹی لے لینا ان کو، اور ایک اچھا ٹیچر چھٹی لے لیتا تھا تو افسوس ہوتا تھا کہ یار آج پڑھائی چلی. یعنی کہیں نہ کہیں خود ہم اپنے آپ کو جج کریں، دیکھیں کہ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے نا یہ چیز. اچھا، اسی میں یہ بھی ذرا سا ایک سوال کا جواب پہنچ جائے، کیونکہ خود مجھے محسوس ہوتا ہے اور یقیناً آپ مجھ سے بہتر سمجھیں گے کہ جو آج کی جنریشن ہے اور سوشل میڈیا اور آج کا حالات زمانہ دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز، جو علم، جو اچھائی یا جو برائی ہمیں جس عمر میں پتہ چلی، اس سے کہیں بچے جو ہیں آج ہم سے آگے نکل گئے ہیں. یعنی جو چیز ہمیں 15 سال پہ سیکھی، ہو سکتا ہے کہ وہ 12 سال یا اس سے کم ایج میں سیکھ چکے ہوں، چاہے وہ برائی ہی کیوں نہ ہو. ایسے عالم میں اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہے یا ایسے حالات ہیں، تو اب ہم اپنے بچوں کو کیسے یعنی کنٹرول کریں، سمجھیں اس چیز کو کہ بچہ ہمارا پہلے سے ٹرینڈ ہے. ہاں نہیں، تو جیسے وہ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کس اسٹیج سے چلیں اسٹیپ وائز. لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو آپ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے یعنی سختی کا سہارا نہیں لے سکتے. آپ کو سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ اس کے جو ڈیمیرٹس ہیں، خرابیاں ہیں، انہیں ڈسکس کرنا ہے، سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. وہ آپ کا ایک بچے سے ریپو ہونا چاہیے کہ آپ یعنی کہ آپ، میں نے وہی نہ کہا وہ وقت دے سکیں. شاید یہ بھی کمی ہمارے یہاں کہ وقت ہم نہیں دے پا رہے ہیں. کبھی کبھی تو مجبوریاں ہمیں وقت نہیں دینے دیتی. کبھی کبھی یہ ہے کہ اس میں جو لگے ہوئے ہیں، یعنی جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ ہم کو نہیں وقت دینے دیتا ہے. پہلے ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بزرگ جو تھے ان کا یہ تھا، کچھ تھا ہی نہیں، اب وہ لیٹے ہیں، پیر دباؤ، اب وہ لیٹ گئے، پیر دبا رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں. جیسے میں کہوں بالکل آپ کے ٹاپک سے شاید ریلیٹڈ بھی ہو، ایک زمانہ تھا کہانیاں کہنے کا. بزرگ عورتیں جو تھیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور سب بچے بیٹھے ہوئے، اور اچھا دن میں ان سے کہانیاں سنانے کو کہو تو ترکیب لگا دیتی تھیں. مسافر راستہ بھول جائیں گے. ابھی نہیں، دن میں نہیں. تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ دن میں کہانی اگر کوئی سنائے اور دوسرا سنے تو اس سے کوئی مسافر جو اپنی سفر پر نکلا ہے اس کو راستہ نہیں یاد رہے گا. اچھا وہ اس لیے کہ دن کا ان کا ہزاروں کام ہے، وہ کہانی سنانے کو بیٹھ جائیں تو ابھی یہی دقت ہو جائے گی. تو پھر وہی ہوتا تھا کہ رات میں وہ گھنٹوں وقت کا کام ہوتا تھا، اس میں سبق بھی ہوتے تھے، کہانی میں دلچسپیاں بھی ہوتی تھیں. وہ کیا ہوا، وہ بادشاہ کے 7 بیٹے تھے اور 6 بیٹے جو تھے وہ گئے اور اس طرح پتھر کے ہو گئے، اور 7واں بیٹا جو گیا اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جو ہدایت دی گئی تھی پوری کی. تو ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہاں بھائی ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ چیز تھی. تو وہ ایک بانڈ جو تھا بزرگ خواتین میں اور چھوٹوں میں اور بزرگوں میں اور بڑوں میں، وہ بہت اچھا وہ بانڈ تھا. وہ بانڈ غائب ہو گیا ہے. اب ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بالکل گورنمنٹ ایک آرڈر نکالتی ہے نا کہ یہ ہوگا، تو ویسے ہم نے بھی ایک آرڈر نکال دیا ہے کہ یہ ہوگا. اب وہ جب مجبور ہوتا ہے تو مانتا رہتا ہے، جب مجبوری اس کی آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں. لڑکا ہے، اس کے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اگر آپ اس کو بزنس میں ڈال دیں کہ انٹرمیڈیٹ ہو گیا ہے، اس کو کسی کے ساتھ رکھیں اس کے بعد بزنس کروا دیں، کامیاب رہے گا. لیکن باپ اس کو بلا وجہ یہ ٹیوشن جوائن کر لو، وہ کوچنگ کر لو، ایسے کر لو، اور دیکھو فلاں کا لڑکا. ابھی اللہ نے 2 آدمیوں کو برابر نہیں بنایا. جناب یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک کو یوسف بنایا، 11 کو یوسف نہیں بنایا. اب وہ جناب یعقوب چاہتے 11 یوسف کی طرح ہو جائیں تو کیسے ممکن تھا؟ یعنی سگے بھائی تھے تب بھی ہماری نگاہ یہاں بھی ہونی چاہیے. یعنی یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا. اگر وہ اس میں نہیں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میر انیس کو انجینئر بنا دیا جاتا تو کیا ہوتا. صحیح نہیں، مطلب اتنا بڑا شاعر اور مرثیہ اور جس میں اس کے لیجنڈ ہے، نہیں کر سکتا تھا. یعنی اپنے بچوں پہ دیکھیں کہ کس فیلڈ میں یہ نکل رہا ہے، صلاحیت. اچھا اس کی صلاحیت کیا ہے. اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا
مگر کے صلاحیت کے ساتھ ہوگی کوئی صلاحیت، جی آپ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، اس میں کوئی صلاحیت ہوگی. بعض لوگ ایسا ہے کہ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو سلیقہ ہوتا ہے، انہیں پروگرام آرگنائز کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ جیسے آپ یہ ون چینل چلاتے ہیں، ٹیم ورک ہے، اس میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کام ہے. اب یہ خالی بات معلوم ہوا کہ آپ اینکر بیٹھ گئے ہیں اور ہم جواب دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو ہو ہی نہیں پائے گا. نہیں ہو پائے گا. یعنی بہت سے لوگ اسی لیے قبول بھی کرنا پڑتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایسا کر دیجئے تو ماننا پڑتا ہے. جی. تو اب وہ ہم بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سب یعنی پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو فیملی بھی ایک ٹیم ہے، خاندان کو ایک آپ ٹیم سمجھیے، اس میں دیکھیے اس کی صلاحیت کیا ہے. اب ہر آدمی یہ چاہے کہ یہ بہت بڑا ریس میں دوڑنے والا بن جائے، جبکہ شروع سے اس کے پیر میں کوئی تکلیف ہے، دوڑ ہی نہیں سکتا. وہ ان باریکیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن ہم نے جو سوال کیا وہ اس نظریے یہاں تک لے کے آنا تھا ہم کو کہ چونکہ بچے ہم سے آگے چل رہے ہیں، یعنی جب ہم بچے تھے تو وہاں جہاں ہم تھے اس سے آگے چل رہے ہیں ہمارے بچے، تو برائیوں کی طرف یہ تو فطرت میں یعنی فطرتاً دیکھا جائے یا کیا ہے معاملہ، بچے زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں برائیوں کو. دیکھا جائے کہ بہت جلدی کہ یہ ہو رہا ہے تو فوراً اس پہ، تو کہیں ہمارا بچہ بھٹک نہ جائے. اور ہم سمجھنے لگے بھی ہیں کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور سوشل میڈیا ہے اور باہر کے بھی حالات ایسے ہیں، ایسے عالم میں اس کے قریب جا کر کے ہم اس کو کیسے سمجھا پائیں؟ نہیں دیکھیے یہ تو آپ کو شروع سے یعنی یہ ایک ایسی ایول ہے، آپ نے اپنے بچے کو وہ جو ٹیکے بچپن میں لگوائے ہیں مثلاً بیماری سے بچنے کے لیے، بچے سے پوچھ کے نہیں لگائے، خطرہ تھا تو آپ نے وہ ٹیکے لگوا دیے. پولیو ڈراپس پلائے ہیں تو یہ پوچھا نہیں تھا بچے سے کہ اچانک جب پولیو خدا نخواستہ شروع ہو گیا تو آپ ڈراپس پلانے لگے. تو ویسے ہی جو نظریاتی گویا بیکٹیریاز ہیں جو آ رہے ہیں یہ پہلے سے معلوم ہے، تو ان کو پہلے سے ہی روکنے کی ضرورت ہے کہ اگر آئیڈیل فارم میں یہ ہے کہ شروع سے ان کو سمجھانا ہے. اب جس اسٹیج میں ہے ان کو ویسے سمجھانا ہے کہ یہ ہے کہ بھئی اچھائی بھی ہے، اس میں بہت عمدہ باتیں بھی ہیں، بہت خراب باتیں بھی ہیں، تم کو عمدہ لینی ہے، خراب والی نہیں لینی ہے. اچھا ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ چیلنجز تھے، بچپن میں بھی تھے، ایسا نہیں تھا. وہ جو کھیلنے والے ہوتے تھے، یہ بتائیے تاش کھیلنا لوگ سیکھ جاتے تھے، جوا کھیلنے لگتے تھے کہ نہیں کھیلنے لگتے تھے؟ جو اگر وہ گھر کے حالات تھے، پیسہ لے کے بھاگ گئے، مطلب چپکے سے نکال لیا، وہاں جا کے اپنا کچھ، ارے وہ صحیح 2-4 روپے ہی لے کے چلے گئے ہیں، چوری کی عادت پڑ گئی، تو اس کو اس وقت اس سے بچانا تھا، اس وقت اس سے بچانا ہے. تو وہ جیسا چیلنج ہوگا اس کو آپ کو ویسے ہی چلنا ہوگا کہ اس کو، بات یہ ہے کہ آپ اس کام کو زبردستی نہیں کر سکتے. اس کام کو کرنے کے لیے اس کو اتنا کنونس کر دینا ہے کہ وہ اس کو خود سے اڈاپٹ کر رہا ہو، ہے نا. یہ تو اڈاپٹ. اب دیکھیں ہمارے بہت سے بچے جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب ہوتا ہے کہ وہ آخر میں اپنے ماں باپ کو خط لکھتے ہیں کہ ہم آپ کی امیدوں کو پورا نہیں کر پا رہے اس لیے ہم سوسائڈ کر رہے ہیں. جی جی ہے نا، یہ ہوتا ہے. تو ماں باپ نے اتنی امیدیں کیوں وابستہ کر لیں؟ یہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، جب ہائی اسکول یا انٹر میں فیل ہو جاتے تھے تو پل پر سے دریا میں کود جاتے تھے، خودکشی کر لیتے تھے. نیچر بدل گیا، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہو جائیں. اچھا اب انہوں نے دیکھا کہ ابا نے سارے زمین بیچ کے اتنے لاکھ روپے لگا دیے تھے اور کروڑ روپے کا خرچہ ہو گیا اور ہم کر نہیں پا رہے ہیں کچھ، تو اس کے اوپر یہ پریشر آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس میں جو صلاحیت وہ کر دیجئے، ایک راستہ کھول دیں بیٹا، پریشان نہ ہونا، آپ ہو جائے کامیاب. ٹھیک، اگر آپ تم کر سکتے ہو کر لینا، نہیں کر سکتے ہو تو تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. یعنی آپ اس کو صحیح راہ پر ڈالیے، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے یہاں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ ماں باپ جو خود نہیں بن پاتے وہ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. تو بہت وہ آدمی مسفٹ بھی ہوتا ہے. یہ نہ کہ ہم چاہتے تو یہ ہیں. اب دیکھا وہ ایک عالم دین کو دیکھا کہ بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں اور کتنے لوگ ان کو سنتے ہیں، وہاں لڑکا بھی عالم دین بنے ہکلاتا ہے وہ، مگر وہ عالم دین بن جائے اور وہ بولا تو پھر وہ نیچرل ہے. تو بھائی اس میں یہ صلاحیت نہیں، کوئی اور صلاحیت ہوگی جو ہوگی اس کو نوٹس کریں. وہ نوٹس کریں. ایک چیز اور ذرا سا ہم اٹھانا چاہیں گے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آج کی جنریشن میں جو ہے وہ برداشت کا مادہ، برداشت کی قوت اتنی زیادہ ریلیشن کو لے کر کے نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، جو ہم نے دیکھا. آپ نے اور کچھ بھی دیکھا ہوگا، بہت تیزی کے ساتھ ابھی ہندوستان میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، ورنہ اولڈ ایج ہوم ایسے نہیں کھلتے چلے جا رہے ہیں. رشتہ داری کا، رشتوں کا پہلے آنا جانا بہت تھا، ٹھیک ہے موبائل ہے بات ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ صورت حال نہیں ہے. تو اس کا اثر بچوں میں بھی دکھ رہا ہے کہ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں،
ہر چیز میں یہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے کچھ بن جائے اور آ جائے. اسی طرح رشتہ بھی ہے. تو طلاق دے دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, ارے ٹھیک ہے جی لیں گے, چھوڑ دو ان کو, چھوڑ کے اسی حالت میں نکل جاؤ, کہیں نکل گئے. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ کیسے یہ جو خرابی آتی ہے جی یہ سماج کے میٹیریلسٹک مادی اپروچ سے آتی ہے کہ میٹیریلسٹک جب آدمی ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر جو اسپریچوالزم ہے غائب ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے سنے, یعنی قدریں غائب ہوتی چلی جاتی ہیں. جب تک قدروں کو نہیں پورا کوئی اسٹیبلش کیا جائے گا. پہلے دیکھیے ایک مجبوری تھی, باپ ذمہ دار ہے, بہت بڑی زمینیں ہیں اس کے پاس, کیا ہے اس کا بیٹا اس کو نہیں مانے گا تو وہ محروم بھی کر سکتا ہے, وصیت کر دے گا, اس کے خلاف وصیت کر دے یا کچھ کر دے یا بیچ دے, کسی کو دے دے. تو ایک دباؤ یہ رہتا تھا. آج اس طرح کا دباؤ نہیں ہے, یعنی وہ بھاگ جائے گا یا اس نے نوکری کر لی, اب کمانے لگا تو اپنے ماں باپ کو اگنور کر دیا. تو اصلاً یہ ہے کہ اس چیز کو ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جو ویلیوز ہیں لائف کی, کہ زندگی اصل میں کیا ہے, یہ ہونا چاہیے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ جیسے بچہ ہے وہ باپ کی قدر نہیں کر رہا ہے نا, باپ کو بھی تو رشتے یاد نہیں ہیں, ان کو اپنی بہن کی کوئی فکر نہیں, بہن پریشان ہے, بہن کے بچے پریشان ہیں, ابا کو فکر نہیں. اب بچے سے چاہتے ہماری فکر کرو, کیسے ہو سکتا؟ تو وہ تو جب ہوتا ہے نا کہ ہر چیز جو ہم نے کی ہے وہ پلٹ کے ہماری طرف آئے گی ضرور. آپ نے ان کو اگنور کیا, وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. تو اگر یہ ہو کہ بھئی جیسے آپ نے رشتہ داری والی بات کہی, ہم بھی رشتوں کا خیال کرتے ہیں, ہم بھی ہے جیسے اگر یہ بچوں کو شروع سے بتایا جائے کہ اللہ نے صلہ رحمی کے اندر کیا کیا صفات رکھی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ سے پوچھا کسی نے کہ اگر ہمارے رشتہ دار خراب ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا, تو آپ نے فرمایا کہ تبھی تو صلہ رحمی ہے, جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی چاہیے, چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو. تو یہ رشتہ دار ہے, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوتی ہے. ہم نے جب صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا خراب کے ساتھ تو پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ صاحب ہم سے غلطی ہوئی تھی, اب جب اس کا موقع آیا تو پھر وہ درست ہو جاتا ہے. تو اس کی یہ سلوک اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی بڑے خود پہلے اپنے آپ کو سنواریں تاکہ بچہ دیکھ کر کے سیکھتا رہے. اس میں مذہبی پروگرامز کا دخل کہاں تک ہونا چاہیے یا کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے ایسا کہ ادھر سے کچھ معاملہ کمزور پڑ رہا ہے جس کی بنا پہ شاید یوتھ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. نہیں تو جیسے میں نے کہا, جیسے ہم نے آپ سامنے رسول اللہ کا حوالہ دیا یا اہل بیت علیہ السلام کا حوالہ دیا, تو یہ واقعات بیان کیے جاتے رہتے ہیں, یہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں. ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بہت بزرگ شخصیت ہیں, جناب ام البنین جیسی ذات ہیں, حضرت علی کی زوجہ, ان کے 4 بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. پھر ان کی بیٹی کے 4 بیٹے, یعنی جو جناب مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے اور 2 کربلا میں تھے, وہ تو ان کے نواسے ہوئے, سب ان کی سگی بیٹی کے بیٹے تھے. اور یہ سب لوگ جو شہید ہوئے, اس کے بعد ایسی خاتون کی اپروچ کیا ہونی چاہیے تھی, لیکن ہمیشہ روئے. امام حسین کو روتی تھیں, ملتا ہے, وہ کہتی تھیں کہ ان کی ماں نہیں ہے تو اس لیے ان کا ماتم کروں گی, تمہارا نہیں کروں گی بچوں سے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ انسان اگر چاہے تو اپنی یعنی قلبی تاثرات پر بھی فریضے کو غالب کر سکتا ہے, فریضہ آگے آ سکتا ہے, قلبی تعلقات اس کے پیچھے جا سکتے ہیں. اب آج بھی ان کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ توجہ دلائی جائے بچوں کو کہ بھئی دیکھو, اگر رشتوں کا خیال آدمی کرتا ہے تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے, اس کو ہے. مطلب دیکھیں, ہمیں کہتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو جناب سارہ کے لیے ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور جناب ابراہیم کی زوجہ صحیح ہے, اور اللہ کا نظام رہا ہوگا کہ جناب حاجرہ وہاں چلی جائیں, خانہ کعبہ بننا رہا ہوگا تاکہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی, ورنہ بڑی محترم خاتون ہے. اور کیا, مگر ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جائیے ان کو چھوڑ آئیے, اور وہاں جائیے نہیں, اور وہاں رہیے نہیں. مطلب وہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محترم خاتون, اور وہ جو صرف اس بات پر کہ خود بہت چاہتی تھی جناب اسماعیل کو, جناب اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئے, 12-13 سال چھوٹے تھے,
تو وہ بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اس وقت ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے کہنے ہی سے رشتہ قائم ہوا جناب ابراہیم کا اور جناب حاجرہ کا. اور جناب اسماعیل خود بہت پیار کرتی تھیں. یہ جناب ابراہیم کو ایک مرتبہ جناب اسماعیل کو پیار کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. ساری مصیبت کی جڑ سنا یہی ہے، قصص الانبیاء وغیرہ میں یہ ہو گئی. آپ ان کو اللہ کا حکم یہی تھا کہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوا یہی ہوگا. نظام تھا جو اللہ نے نظام یہ دار رکھا کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے، ایک ذریعہ بنے تاکہ چلی جائیں، ورنہ وہ جا بھی نہیں سکتی. جب اتنا ہی چاہتی تھی جناب اسماعیل کو تو وہ رخصت بھی نہ کرتی کہ نہیں جائیں گے، وہ یہ نہیں ہوگا. تو مطلب وہ میں کہتا ہوں، مگر پھر بھی جب جناب ام البنین کو میں دیکھتا ہوں، ایک طرف ان کی پوزیشن کو دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس ماڈل میں بہت اٹریکشن ہے. جناب ام البنین کا جو ماڈل ہے صحیح، ہاں، تو وہاں پر ہمیں اس جگہ پر اٹریکشن دکھائی نہیں پڑتا. یوں جناب سارہ کی عظمت ہے سر آنکھوں پر، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ والا اینگل ہاں، یہ والا اینگل چاہے اللہ ہی نے اس کا انتظام کیا ہو، مگر یہ تو ویسے ہی اگر ان کو متوجہ کیا جائے ان ماڈلز کی طرف. بھئی جناب زینبی کا ماڈل ہے کہ جس میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینا، یا جو متعلق نہیں تھے امام حسین سے، صحیح بات. یعنی وہ صرف رشتہ یہ تھا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ آپ کے اصحاب میں سے انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکریفائس کا جو جذبہ ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ، یہ فرام دا ویری بگننگ ہونا چاہیے. اچھا ایک بات آپ دیکھیے، آخر کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو وہ بسکٹ دیا گیا، مٹھائی دی جاتی تھی پہلے، وہ چاکلیٹ، لو ہمیں دے دو بیٹا، ہمیں دو گے، ہمیں دو گے. اب اس نے اگر دے دیا، ماشاء اللہ بڑا ہو جائے اور یہ ہو جائے، یہ لو واپس کر دیا اس کو. یعنی وہ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ یہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ بسکٹ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے بھی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوگا، ڈنڈے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ ڈانٹ مانٹ نہیں، بلکہ اس میں پھر یہ اس کو ٹریننگ دی جائے، اس کو صحیح کیا جائے، درست کیا جائے، تبھی یہ ہو پائے گا. تو اس لیے یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ سوسائٹی بنانا بہت ضروری ہے کہ جس کے اندر مثبت باتیں ہوں اور اس کے اندر لوگ غور و فکر کریں، اور تب یہ انشاءاللہ نتیجہ اپنے آپ برآمد ہو جائے گا. اپنے بچوں سے بھی ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ رکھیں کہ بس جتنی ان کی ہے حیثیت، دوسروں سے بھی، کیونکہ خالی مادیت سب کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا. خالی مادیت نہیں، روحانیت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی مرضی اور رضا اور اہل بیت اور رسول اور ان سب کی عظمت کو نگاہ میں رکھ کے آگے بڑھیے. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، اس 2 ایپیسوڈ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن اگر نچوڑ کے طور پر جیسا کہ پروفیسر صاحب نے جتنے جوابات دیے، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پہلے خود بڑوں کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے اپنے بچوں کو، اور سمجھنا پڑے گا کہ سماج کس برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اور انہیں کھل کے بتانا پڑے گا. نہ بتا پائیں تو استاد کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے انہیں اچھی چیزوں کی بھی جانکاری دیتے رہیں، چونکہ برائیاں تو خود بخود وہ کہیں نہ کہیں سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں. اچھائیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ رہا ہے. لہٰذا اب ہمیں وقت دینا پڑے گا، چاہے وہ مذہبی پروگرام کے ذریعے دیں، چاہے خود ان کے ساتھ میں بیٹھیں اور ٹائم نکال کر کے. اس لیے کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی، جس بچے کو دادا کا زمانہ نہیں ملا تو اس نے بہت کچھ کھو دیا، شاید اسی بنا پہ کہ ان کے پاس وقت ہوتا تھا تو وہ بہت کچھ اپنے پوتے کو وہ چیز سکھا دیتے تھے جو ذمہ داری ظاہری طور پہ دیکھا جائے باپ کی ہوتی ہے. تو بہرحال نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں وقت دینا پڑے گا، اچھائیوں کو سمجھانا پڑے گا، تبھی جو ہے سماج، سوسائٹی اور ہمارا فیملی جو ہے وہ گھرانہ وہ سلامت رہے گا. انشاءاللہ پھر کسی خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.